السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں AW اردو ناولز پہ ناول رکیب الفت قسط نمبر 12۔ کہاں ہو اشما؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ اکبر مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اس کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے اور بس وہ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگا۔ ایک مضبوط مرد کا رونا کسی بھی عورت کے رونے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ عورتوں کو تو بات بات پر دل ہلکا کرنے کے لیے رونے کی عادت ہوتی ہے۔ بہت جلد آنکھوں میں پانی بھرنے لگتا ہے، لیکن مرد اتنی آسانی سے روتے نہیں۔ ان کا دل اللہ نے اپنی قدرت سے بہت مضبوط بنایا ہے۔ اگر عورت جیسا جذباتی اور حساس دل مردوں کے سینے میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنے ماں باپ، اولادوں، بیویوں اور بہنوں کو دفنا نہ پاتے۔ مرد کے سخت گیر ہونے میں اللہ کریم کی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن بعض اوقات مردوں کو بھی رونا پڑتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی بے بسی کا وہ حال آ جاتا ہے کہ مردوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہونے لگتے ہیں۔ اکبر اسی دوراہے پر کھڑا تھا۔ اس نے اشما کے گھر بھی پتہ کروا لیا تھا، لیکن وہ وہاں تھی ہی نہیں جو اس کی خبر ملتی۔ البتہ اشما کے گھر میں بھی اکبر کے دل کی طرح صفحہ ماتم بچھ گیا تھا۔ سلطانہ بیگم جھولی پھیلا پھیلا کر حسن اور اس کے گھر والوں کو بددعائیں دے رہی تھیں، جن لوگوں نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ اشما کی گمشدگی کی خبر سے سالار صاحب کو اٹیک ہوا تھا۔ وہ ہسپتال میں تھے۔ انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا۔ سلطانہ میری بچی کو مار دیا ہے شاید ان لوگوں نے۔ اب مشہور کر رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قید خانے سے کوئی بھاگ جائے۔ میری بچی کو مار دیا ہے۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے بکواس کر رہے ہیں وہ سب۔ سالار صاحب نے اپنے آکسیجن ماسک کو ذرا نیچے کر کے بیوی سے دل کی بات کی جو انہیں لگ رہا تھا، اور یہ سوچ تو بس ان دونوں کے کلیجے چھلنی کر رہی تھی۔ ایک پورا دن اور پوری رات اشما کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈنے کے بعد، اپنے پورے ذرائع استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ جو بھی تھا، اکبر بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنی تعلیم، ذہانت، پیسہ، پاور سب بہت بے معنی سا لگ رہا تھا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اپنے شکست خوردہ قدموں پر چل کر اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ حویلی میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ گھر کے باقی فرد بھی اسے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ ساجدہ بیگم نے سکا سانس لیا کہ پہلے تو انہیں اس کے بھاگنے پر بہت غصہ آیا، لیکن پھر ریشم نے انہیں سمجھایا کہ فساد کروا رہی تھی آپ کے گھر میں۔ اچھا ہے جو چلی گئی۔ حسن صاحب نے اس کی خیریت کے لیے مصلی بچھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے سجدوں میں دعائیں کر رہے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں گھر سے بھاگنے کے چکر میں کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ حویلی کے دونوں اطراف جنگل تھے۔ آنے جانے کے لیے پکا راستہ بس ایک ہی تھا، جس پر اسے سبھی ڈھونڈ کر عاجز آ چکے تھے۔ اکبر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ غم سے اس قدر نڈھال تھا، اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، نہ ہی مسئلے کا کوئی حل نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی اشما نے اسے پہلی بار تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس بار بات کچھ الگ تھی۔ تکلیف اسے اس وقت بھی ہوئی تھی جب اشما نے اسے ٹھکرایا، اس کی محبت کو چھوڑا، لیکن اب کی بات الگ ہے۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی، وہ اس کی تھی۔ اس کی یاد میں اکبر کا وجود، اس کا دل کسی راکھ کی طرح جل رہا تھا۔
اور جس قدر جذباتی اور ہذیانی حرکتیں اشما کر رہی تھی، جیسے اپنے بال خود کاٹ لینا، اکبر کو رہ رہ کر عجیب خیال آ رہے تھے کہ وہ کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ سلطانہ، تم نے اسے صحیح سے پتہ بتا دیا تھا نا؟ آج 10 دن ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پیغام۔ اصل میں ان کے پاس فون نہیں ہے۔ ان کے چچا کے گھر لینڈ لائن ہے لیکن وہ زیادہ ان کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ سلطانہ، اس سے کہو کہ جلدی آئے، مجھے واپس جانا ہوگا اب، نہیں تو مسئلے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ابھی تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ سمجھ سے باہر ہے۔ تم نے جذباتی قدم اٹھا کر ٹھیک نہیں کیا تھا سلطانہ، کم از کم مجھے تو بتا دیتی۔ تم نے ہماری دوستی کو اہمیت نہیں دی۔ جیسے آج سینہ ٹھوک کے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اس دن بھی کھڑا ہوتا، لیکن صورت تھوڑی مختلف ہوتی۔ سلطانہ اور سالار ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے محو گفتار تھے۔ آج انہیں گھر سے بھاگے 10 دن ہو گئے تھے۔ شہر والے فلیٹ میں مقیم دونوں ہی احسن خانزادہ کے منتظر تھے، لیکن وہ وعدے کے مطابق ابھی تک وہاں نہ آ سکا۔ ماضی کے اوراق پر درج اس داستان کا اشما کو اسی رات ڈائری پڑھتے ہوئے معلوم ہوا۔ وہ ڈائری اس کی ماں یعنی سلطانہ کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطانہ کی عمر 20 سال کی تھی۔ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ کسی کسی کے گھر بس لینڈ لائن ہوا کرتے تھے، جو اس خاندان کی عمارت اور رئیسی کا ثبوت تھے۔ احسن خانزادہ کے مالی حالات آج جیسے نہیں تھے۔ یہ فراوانی اور پیسہ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھا۔ اس وقت وہ اور اس کے ماں باپ ایک نارمل مڈل کلاس فیملی جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے برعکس احسن کے چچا بہت امیر کبیر اور طاقتور جاگیرداروں میں شمار ہوتے۔ ویسے تو احسن کے والد بھی جاگیردار تھے، لیکن جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ان کے ماں باپ اور وہ کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس کے برعکس دوسرے گاؤں کے جاگیردار خاندان کے پاس بہت پاور اور پیسہ تھا، سیٹھی خاندان، جس سے سالار اور سلطانہ کا تعلق تھا۔ سالار سلطانہ کے تایا کا بیٹا تھا۔ ایک ہی حویلی میں سارا خاندان مل جل کر محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ دونوں کے درمیان بہت ہی عمدہ دوستی قائم تھی، اور آج اسی دوستی کو نبھاتے ہوئے سالار نے سلطانہ کی مدد کی تھی۔ میں اب جا رہا ہوں، 2-3 دن بعد واپس آ جاؤں گا، تم اکیلی رہ لو گی نا؟ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سالار نے سلطانہ کو مخاطب کیا، جو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، میں رہ لوں گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ ابھی دونوں ایک دوسرے سے بات ہی کر رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ سلطانہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، شاید وہ آ گئے، احسن آ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی، جبکہ سالار کے چہرے پر تاریکی سی اتر آئی تھی۔ آسان تو نہیں ہوتا اپنی محبت کو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنا، اپنی مرضی سے اسے کسی اور کی جھولی میں ڈال دینا۔ سلطانہ ایک لفافے کے ساتھ اندر واپس آئی۔ کیا ہوا، یہ کیا ہے، اور احسن کہاں ہے؟ سالار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سلطانہ بھی اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جو اسے ایک پوسٹ مین ابھی دے کر گیا تھا۔ پھر اس نے وہ لفافہ کھولا، جسے پڑھتے ہی سلطانہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ اشما سے اپنا تعلق ٹوٹ جانے کے بعد اکبر جب پاکستان واپس آیا
تو وہ پہلے والا اکبر نہیں تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر کام کے لیے وقف کر دیا، اپنے گاؤں میں ہاسپٹل بنوایا، خود اپنی فیلڈ میں بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنے لگا۔ اس نے زندگی کے اس باب کو ہی بند کر دیا تھا جسے محبت کہتے ہیں۔ وہاں امریکہ میں اشما نے بھی مکمل اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ اسے وہ دشمن جہاں بہت یاد آتا تھا، لیکن بعض اوقات محبت میں ملاپ سے بہتر جدائی ہوتی ہے۔ اسی کی مصداق بنی، وہ اپنی محبت کی قربانی دے چکی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈگری حاصل کر کے اشما بھی پاکستان واپس آ گئی۔ اب اس کا ارادہ کراچی جا کر ہاؤس جاب کرنے کا تھا، اور اس قلیل عرصے میں اکبر نے کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ بہت ہی ماہر اور قابل ڈاکٹرز میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ مما، بابا، میں اب آپ سب سے بہت دور رہ لی ہوں۔ کیا آپ لوگ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ کراچی میرے ساتھ چلیں جب تک میری ہاؤس جاب مکمل نہیں ہوتی؟ اشما خوش باش سی ماں باپ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی نظر تیز تیز قدم اٹھاتے فیضان پر پڑی، لیکن بس وہ ایک نظر تھی۔ اسے یوں بوکھلا کر تیزی سے جاتے دیکھ اشما کے ذہن میں ایک خیال تو آیا، لیکن اس نے جھٹک کر خود کو پھر باتوں میں مشغول کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فیضان کہاں جا رہا ہے اتنی جلدی میں۔ اکبر کو طلاق نامہ جو اس نے خود بنوایا تھا وہ موصول ہو چکا تھا، وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج اشما کو غائب ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اکبر کی حالت کسی دیوانے کی طرح تھی، نہ وہ کھا رہا تھا نہ کوئی اور زندگی کا کام کر رہا تھا، بس دیوانوں کی طرح سڑکوں پر اسے ڈھونڈتا۔ اس نے سب ہاسٹلز، مزارات اور دیگر مقامات پر اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ اسے نہ ملی۔ اپنے غمزدہ دل کو سہارا دینے کے لیے اس نے شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ امیروں اور وڈیروں کے لیے استعمال کرنا ایک عام سی بات ہے، اور تو اور وہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر بھی ان سب غلاظتوں سے دور ہی رہا تھا۔ لیکن اب اسے دنیا و مافیا سے بیگانہ ہونے کے لیے اس چیز نے اپنی طرف راغب کر لیا تھا، لیکن اللہ نے حرام میں دلوں کا سکون نہیں رکھا جو اسے مل جاتا۔ اب وہ بھیگی مخمور آنکھوں سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر اسے تلاش کرنے نکل رہا تھا۔ شراب کی بوتل اور سگریٹ اس کے پاس تھی، وہ بس پی رہا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تیزی سے اپنی لگژری گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا وہ بس اسے تلاش کر رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، بجھی ہوئی، لب بے چینی سے قطرتا ہوا، وہ کوئی دیوانہ ہی تو لگ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس نے حد سے زیادہ پی لی تو اس سے گاڑی کا کنٹرول چھوٹ گیا اور اس کی گاڑی کا ایک مضبوط درخت سے بری طرح ٹکراؤ ہو گیا۔ بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا، اس کے سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ وہ جیسے تیسے گاڑی سے نکلا اور سگریٹ لے کر وہیں فٹ پاتھ پر چت لیٹ گیا۔ اب وہ تاروں سے بھرے آسمان کی طرف منہ کیے مسلسل دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ ایک پیر اس کا فٹ پاتھ سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے بے خودی میں نہ جانے کیا کیا نکل رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہوتا تو وہ خود کو سنبھالتا نا۔ سردار اٹھیں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اللہ میرے سردار، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بس یہی جملے دہرا رہا تھا، اشما، میں تمہیں چھوڑ دیتا، تم میری نظروں کے سامنے سے کیوں چلی گئیں؟ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، آ جاؤ، سزا دے دو مجھے، زہر دے دو اپنے ہاتھ سے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دو۔
ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولس. ڈونٹ کاپی مائی ناول. لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.